हज़रत यूसुफ की कब्र का वाक़या। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस कायनात में मौजूद आदे हुस्न के मालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह कब और कैसे कब्ज़ की गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मिस्री और इसराइलियों के दरमियान किस बात पर इख्तिलाफ हो गया। आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दुनिया की सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन की गई और यहूदी आज इस ताबूत की खोज में क्यों लगे हैं, इसलिए वीडियो को मोहब्बत के साथ एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरती, हुस्न और बेहतरीन आवाज़ वाला बनाकर मबऊस फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरत हुस्न से नवाजा गया था, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद सबसे तवील और सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत किस्सा है। इस किस्से में किस तरह सुतेले भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हसद की बिना पर कुएं में फेंक दिया और इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में बतौर ग़ुलाम बेच दिया गया और अजीज़ी मिस्र की बीवी ने आपको जेल में कैद करवा दिया। लेकिन तमाम मसाइब व मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन मिस्र के ताकतवर हुक्मरान के ओहदे तक पहुँच गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के ओहदे पर फाइज हुए तो एक लंबी मुद्दत के बाद अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद और ख़ानदान से मिलाने का फ़ैसला किया। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ मिस्र आए और 40 सालों बाद बाप बेटे आमने सामने हुए। दोनों का दिल तड़प उठा और दोनों देर तक एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते रहे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पूरे ख़ानदान यानी बनी इसराइल, आपके 11 भाई और इनकी अहलियाँ, बच्चे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पोते पोतियाँ सब ने मिस्र में आकर सकूनत इख्तियार कर ली और मिस्र के बादशाह ने बनी इसराइल को ज़मीन का एक टुकड़ा दिया जहाँ उन्हें आबाद होने की इजाज़त मिली। आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में बनी इसराइल बहुत ताकतवर हो गए। हकूमती ओहदों से लेकर तिजारत और सियासत में भी इसराइलियों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस हुई और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 147 बरस के हुए तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली जाए। लिहाजा मलकुल मौत ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। जब अपने वालिद की वफ़ात की खबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली तो अपने सर से ताज उतार कर फेंक दिया और इनके बदन पर जो रेशमी लिबास था उसे पारा पारा कर दिया और बेचैनी के आलम में दौड़ते हुए अपने वालिद के जनाजे पर पहुँचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के जनाजे को देखकर बेतहाशा रोने लगे और रोते हुए आसमान की तरफ देखा। यकायक आसमान के दरवाजे खुलते गए और अंबिया की रूहें और फरिश्ते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जनाजे के अतराफ़ आए। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जनाजे को नूर से गुस्ल दिया, उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस रूहानी नज़ारे को देख रहे थे। जनाजे की नमाज अदा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस आए। आप गमों से चूर थे, बाप की जुदाई अब आपके बर्दाश्त से बाहर थी। रात हुई तो दरियाई नील के किनारे गए, मुसल्ला बिछाया और रोते हुए पूरी रात नमाज अदा की, यहाँ तक कि सुबह हो गई। उस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए यूसुफ, आपके वालिद की उम्र तमाम हो चुकी थी, इसलिए खुदावंद ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया, लेकिन अभी आपका वक्त नहीं आया। लिहाजा अपने रब की इबादत कीजिए और इस ज़िंदगी को आखिरत के लिए मुज़य्यन कर लीजिए, क्योंकि मौत का वक्त आ गया तो मोहलत नहीं दी जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की वफ़ात के बाद
پھر سر پر کبھی تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دن کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ وزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان 40 سالوں میں اتنی گریہ وزاری نہیں کی ہوگی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گریہ وزاری کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا تو مصریوں نے جنازہ دیکھ کر شور مچ گیا۔ ہر جانب سے آؤ فوگا کی آواز بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ بس اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کے اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی۔ لہٰذا ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا، تو بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ لہٰذا جب تک آپ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو نہ پتہ تھا کہ وہ تابوت کہاں موجود ہے۔ لہٰذا وہ بوڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بوڑھیا نے کہا کہ اس پانی کو نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا اور آپ اس تابوت کی برکت سے ارض مقدس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک مقدس کتاب جینیسس ربا میں بھی اس قصے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کی مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی، یہودی اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو، جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں، ایک مقدس جگہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی ہرات اور ابن بطوطہ جیسے مسلم محققین نے بھی ہیبرون اور نیبولس کو ہی وہ مقام قرار دیا جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد یہ مقام اسرائیلیوں کے قبضے میں چلا گیا۔
سال 1990 میں اس مقام کو یہودیوں نے ایک آرمی بیس میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودی ربیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنا اہم اور مقدس کیوں ہے؟ نیز یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کون سی پراسراریت موجود ہے؟ یہ آج بھی ایک راز ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو بہت اچھی ویڈیو تھی، تو ہم نے تو یوسف سیریز پوری دیکھ ہی لی ہے، تو باقی سب کچھ ان کے بارے میں ہی بتا رکھا تھا، تو مجھے تو دیکھ کے بہت اچھا لگا۔ اور ان کی جو ڈیتھ کا تھا وہ ان کو ندی میں ہی دبایا گیا تاکہ برکت ہوئے پانی میں، ہر جگہ ان سے برکت رہے سارے میں۔ تو یہی تھا کہ برکت تو تھی وہ جب تک تھے، جب وہاں پر جب تک برکت ہی تھی، اور انہوں نے سوچا مرنے کے بعد بھی ان کو وہیں دفنایا کہ ہمارے ہر جگہ برکت ہی رہے۔ باقی سب کچھ قرآن میں جیسے لکھا ہوا ہے، بتا رکھا ہے ان کے بارے میں، تو بہت اچھا بتا رکھا ہے۔ تو بس یہی کہنا تھا، تو ویڈیو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا، بائے۔